محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچہری کے باہر سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ وہاں روز ایک نوجوان وکیل آتا جسے میں اکثر مفت میں پھل کھلا دیتا تھا کیونکہ وہ بہت غریب لگتا تھا۔ لوگ مجھے پاگل کہتے تھے کہ اپنا نقصان کرتے ہو۔ پھر اچانک وہ وکیل غائب ہو گیا۔ 5 سال بعد میرے بیٹے پر ایک جھوٹا قتل کا مقدمہ چلا اور اسے پھانسی کی سزا ہونے والی تھی۔ جس دن فیصلہ تھا، عدالت میں نیا جج آیا۔ جیسے ہی جج نے مجھے کٹہرے میں دیکھا، اس نے فیصلہ سنانے کی بجائے قلم رکھ دیا اور سب کے سامنے اٹھ کر مجھے سلام کیا کیونکہ میں پریشان سا برآمدے میں بیٹھا ہوا اپنے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج میرے بیٹے کا فیصلہ ہونا تھا۔ بے بنیاد اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے قتل کیا ہے، حالانکہ میرا بیٹا ایک ایسا انسان تھا، وہ کسی چونٹی کو بھی مارنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا اور اسے ایک انسان مارنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آج اسے پھانسی کا آرڈر دیا جانے والا تھا۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم اسے بچا کر لے آئیں گے، مگر اب مجھے یقین ہو چکا تھا مخالف پارٹی بہت ظالم ہے۔ ان کے آگے میں نے ہاتھ بھی جوڑے تھے، منت بھی کی تھی کہ میرا صرف ایک بیٹا ہے، ایسا مت کریں، یہ جھوٹا الزام ہے، آپ کے بیٹے کا قتل کسی اور نے کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ہمیں معافی نہیں دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹے 10 ہوں یا ایک، بیٹے کا مقام ہمیشہ اونچا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کا ایک بیٹا گیا ہے، ہم تمہارے گھر کی نسل ہی برباد کر دیں گے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کو چبھ گئے تھے۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ میں تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا، لیکن ہو سکتا تھا کہ آج ماں بیٹے کی آخری ملاقات ہوتی، اس لیے میں اسے منع نہیں کیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ باہر نہیں آئی، تب میں نے بلند آواز میں بولا، کہاں رہ گئی ہو نجمہ؟ آ جاؤ، جانا نہیں ہے۔ لیکن اندر سے آواز نہیں آئی تھی۔ میرا دل تھوڑا سا عجیب ہوا تھا۔ میں فوراً اندر آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ دی ہو۔ میری بیوی آئینے کے سامنے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ میں اپنے جذبات بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میں فوراً سے تڑپ کر اپنی بیوی کی طرف بڑھا تھا اور اس کا چہرہ تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تھا، لیکن وہ مکمل بے ہوش تھی۔ میں نے فوراً اپنے سسرال فون کر کے اطلاع دے دی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ فون میرے سالے نے اٹھایا تھا۔ وہ فوراً سے بولا کہ میں ڈاکٹر لے کر آ رہا ہوں، آپ باجی کو بستر پر لٹائیں۔ میں نے بہت مشکل سے اکیلے ہی اپنی بیوی کو بستر تک پہنچایا تھا۔ اس دوران میرا سالہ ڈاکٹر لے کر آ گیا تھا۔ وہ ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میری بیوی نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور اگلے ہی لمحے تڑپ کر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی، میرا بیٹا کہاں پر ہے؟ میرا سہیل کہاں پر ہے؟ اس کی حالت دیکھ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بالکل ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اگر میری بیوی ابھی ہی ایسی حالت میں مبتلا ہو رہی ہے، پھانسی کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کسی کے سامنے روتا نہیں تھا، اپنا درد کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا، لیکن جو حالت میری اندر ہی اندر چل رہی تھی، یہ صرف میں جانتا تھا۔ میں سیدھا اس کے پاس آ گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر دھیمی آواز میں بولا، اگر تم اس طرح کرو گی، ہم کیسے کیس کو آگے بڑھائیں گے؟ عدالت میں ہمارا انتظار کیا جا رہا ہوگا، نہ جانے وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارا ہونا ضروری ہے، لیکن تم بستر پر لیٹ گئی۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، میں تیار ہوں، ہم لوگ چلتے ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں مت کریں، میرے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے۔ اس کی تڑپ کو دیکھ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں اس بار آنسو آ گئے تھے۔ میں اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، انسان کو ہر حالات کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے۔
ہمارے ساتھ کورٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ذہنی طور پر تیار رہو۔ میری بات سن کر وہ ہچکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ میرا سالہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، بھائی صاحب، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ باجی کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، لیکن مجھے اب اپنی بیوی کو مضبوط کرنا تھا۔ میں مزید بولا، ہمارے بیٹے نے قتل نہیں کیا، ہم یہ بات جانتے ہیں، لیکن فی الحال قانون کے آگے بے بس ہو چکے ہیں، اس لیے خود کو مضبوط کرو۔ اگر ہمارے بیٹے کو پھانسی ہوئی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا، آپ اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہاں بیٹھا ہوا جج اور وکیل۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بلند لہجے پر میری بیوی خاموش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو فیس دے کر رخصت کر دیا گیا تھا۔ ہمارے وکیل صاحب کا فون آنا بھی مجھے شروع ہو چکا تھا، اس لیے میں فوراً اپنی بیوی کو لیے کورٹ کی جانب چل پڑا تھا۔ یہ وہی راستے تھے جہاں کچھ سالوں پہلے میں سبزی کا ٹھیلا لگا کر اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا اور پھر اس میں کمانے کی صلاحیت پیدا کی، لیکن اب وہی بیٹا مجھے اس روڈ پر دوبارہ لے کر آ گیا تھا۔ کورٹ کے سامنے پہنچ کر میں نے گہری سانس لی، اپنے آپ کو ہر بوجھ سے آزاد کیا۔ آج جو ہونا تھا، میں اس کے لیے اب ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ انسان کتنا بھی حقیقت سے بھاگ جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے حقیقت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ ایک سچائی ہے۔ میرے بیٹے کے کیس کو شروع ہونے میں ابھی پورے 20 منٹ باقی تھے۔ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، ہمارے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا نا؟ وہ صحیح سلامت گھر لوٹ آئے گا نا؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے منظر لہرانے لگا، جب اللہ تعالیٰ نے 5 سال بعد مجھے اولاد نرینہ سے نوازا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے بیٹی دیں گے۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد ہمیں بیٹی کی ہی خوشخبری دی تھی۔ میں مطمئن تھا، دل میں کہیں تمنا تھی کہ پہلا بیٹا ہو جائے، لیکن میں نے بیٹی ہونے کے لیے بھی خوب تیاریاں کر ڈالی ہیں۔ لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوا، اس نے میری جھولی بیٹے سے بھری تھی۔ اس وقت میں بہت خوش ہوا تھا، اتنا خوش کہ میں نے پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی تھی، ہسپتال میں موجود ہر شخص کو مٹھائی کھلائی تھی۔ آخر کو 5 سال بعد باپ بنا تھا۔ جس وقت میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا تھا، وہ لمحہ میرے لیے ایسا تھا جیسے کلیجہ منہ کو آ گیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہے جا رہے تھے۔ دل ایسی کیفیت میں مبتلا تھا کہ میں بتانے سے قاصر ہوں۔ میں اسی پل اپنے بیٹے کے ہمراہ سجدے میں گر گیا تھا اور رب کعبہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کے باوجود اب پورے 20 سال بعد مجھ پر ایسی قیامت آئی تھی کہ میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ میری بیوی نے فوراً سے مجھے سنبھالا تھا۔ میں آج رو لینا چاہتا تھا، نہ جانے کورٹ میں کیا ہونے والا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میں سر جھکا کر اتنی شدت سے رویا تھا کہ میری بیوی بہت بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ مجھے تھامتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن میرا دل پھٹ رہا تھا۔ آج میرے بیٹے کو پھانسی کا آرڈر جاری ہونے والا تھا۔ یہ احساس ہی مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میرے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی بھری جوانی میں، وہ مجھ سے دور چلا جائے گا، میرا بازو چھن جائے گا۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد مجھے منع کر دیا تھا کہ آپ کی بیوی دوبارہ ماں بننے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ میری اماں نے ایک دو دفعہ مجھ سے اظہار کیا تھا کہ دوسری شادی کروں، اپنی نسل کو آگے بڑھاؤں۔ ایک بیٹے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن میں خوش تھا کہ اس پاک ذات نے مجھے ایک پھل عطا کر دیا ہے۔ میں اس ایک پھول سے ہی اپنے گھر کو نکھار دوں گا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ پھول ایک دن مرجھا جائے گا اور ساتھ ہمارے پورے گھر کو بھی ویران کر دے گا۔
میں اپنے درد کو یاد کر کے رو رہا تھا جب اچانک ایک مردانہ ہاتھ میرے کندھے پر رکھا گیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے مخالف پارٹی کے وکیل صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ چہرے پر ہمدردانہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ اگر یہ انسان میرے بیٹے کے خلاف ناجائز ثبوت اکٹھے نہ کرتے تو آج میرا بیٹا میرے پاس ہوتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں آپ تکلیف میں ہیں، آپ کا تکلیف میں ہونا بجا ہے، لیکن جس کا خون اس دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ آپ سے زیادہ تکلیف میں ہے۔ بہتر ہوگا کہ کورٹ کے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے ساتھ سچائی کے ساتھ چلیں۔ رونے سے تکلیف سہنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر معاملہ ختم کر دیں۔ سزا آپ کے بیٹے کو ہر قیمت پر ملے گی، میں اس کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ نہ جانے کیوں مجھ میں اتنی ہمت آئی تھی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا اور ایک شدید دھکا میں نے اس آدمی کو دیا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے کی جانب جا گرے تھے۔ میں ان کے اوپر بیٹھ کر ان کا گریبان تھام چکا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتے ہو کسی کے بیٹے کو تکلیف پہنچانا، اس کی نسل کو برباد کرنا یہ ایک اچھا اقدام ہے؟ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں میں ایسی موت دوں گا کہ تم 7 نسلوں تک اس تکلیف کو یاد رکھو گی۔ میں اس کا گلا دبانا شروع ہو گیا تھا، لیکن اب لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے اور مجھے ان سے الگ کر دیا گیا۔ جبکہ وہ وکیل اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے بولا، تمہیں میں دیکھ لوں گا۔ آج کی سنوائی میں تمہارے بیٹے کو پھانسی نہیں دلائی، میرا نام شمس الدین نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اندر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ ایک بار پھر کندھے جھکا کر رونے لگا تھا۔ میری بیوی کا بھی یہی حال تھا۔ لوگ اب چلے گئے تھے۔ میری بیوی مجھے تھامتے ہوئے بولی، آپ کو کیا ضرورت تھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اب یہ جان بوجھ کر ہمارے بیٹے کو نقصان پہنچائے گا۔ جبکہ میں تڑپ کر بولا، ہم اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑتے نا تب بھی یہ ان ظالموں کا ہی ساتھ دیتا۔ ان لوگوں نے بس تہیا کر لیا ہے کہ ہمارے بیٹے نے ہی قتل کیا ہے۔ اب ہم کسی بھی حد تک چلے جائیں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر کوئی ہمارا ساتھ دے سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ صرف ایک اسی پاک ذات پر مجھے یقین ہے، باقی بہتر وہی جانتا ہے۔ ابھی ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بات چیت کر ہی رہے تھے کہ جب مجھے میرے وکیل صاحب سامنے سے آتے ہوا نظر آیا تھا۔ قریب آ کر انہوں نے سلام کیا تھا، جبکہ میں نرم لہجے میں بولا، کچھ بنا؟ کوئی خیر خبر؟ وہ بولے، دعا کیجیے آج کی سنوائی ہمارے حق میں ہو اور ہمیں ایک اور تاریخ مل جائے۔ اگر آج فیصلہ ہو گیا تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ نہ جانے کیوں اس آدمی نے کیسے یہ ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ حالانکہ سہیل نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے جو کہانی مجھے بتائی ہے اس کی بنیاد مطابق یہ کیس جھوٹ کی بنیاد پر لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، خیر ابھی اندر چلیں، کچھ ہی دیر میں جج صاحب آنے والے ہیں اور کیس کی سنوائی شروع ہونے والی ہے۔ آج ہم لوگ ہمت سے کام لیں گے۔ جو ثبوت میرے پاس ہیں انہی کی بنیاد پر ہم لڑیں گے، باقی جو رب العالمین چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرا دل بہت مایوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے کوئی ٹھوس حوصلہ نہیں دیا تھا انسان ہمت کے ساتھ لڑ سکے۔ میں اپنی بیویوں کو لیے کورٹ کے اندر چلا گیا تھا۔ اکثر ٹی وی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، عالیشان کورٹ، خوبصورت جگہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب صرف ایک فلم میں ہی موجود ہوتی ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لوگوں کا ہجوم، خوفناک شکل کے مجرم وکیل کا ڈھیر ساری روتی ہوئی آنکھیں، خوش ہوتے ہوئے ہونٹ، خوف زدہ چہرے، کہیں شیطانی مسکراہٹیں، بہت کچھ موجود تھا۔ میں اور میری بیوی ایک طرف بیٹھ کر اب جج صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ چند لمحے بعد پولیس میرے بیٹے کو ہتھ کڑی لگائے اندر لے آئی تھی اور کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ میں اور میری بیوی تڑپ کر اس کی طرف بڑھے تھے، لیکن ہمیں
پولیس نے اس تک پہنچنے نہیں دیا تھا۔ آج آخری سنوائی تھی۔ ہم بڑے کورٹ میں آئے تھے۔ آج ملاقات ممکن نہیں تھی۔ میں نے دائیں جانب مخالف وکیل کو دیکھا تھا جو مجھے ہی گھور کر دیکھ رہا تھا۔ شاید یہ اس کا ہی کوئی کارنامہ تھا۔ اس نے ہی کوئی سیٹنگ چلا کر ہمیں اپنے بچے سے ملنے سے روک دیا تھا۔ مجھے اب دل ہی دل میں افسوس ہونے ہوا تھا، کاش میں اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا، اپنے آپ پر قابو رکھ لیتا تو ابھی کچھ دیر ہم اپنے بیٹے سے بات کر لیتے۔ میں اور میری بیوی خاموشی سے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئے۔ ہمارے وکیل صاحب نے میرے بیٹے کے پاس جا کر اب سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے نظر گھما کر ان لوگوں کو دیکھا تھا جس نے میرے بیٹے پر الزام قتل لگایا تھا۔ میں ان لوگوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ کاش ان لوگوں کے دل میں رحم آ جائے اور وہ میرے بیٹے کو معاف کر دیں، لیکن کاش ہمیشہ پورے نہیں ہوتے، کاش ہمیشہ کاش ہی رہ جاتے۔ ابھی ہم لوگ یہی سوچ ہی رہے تھے کہ جب جج صاحب کے آنے کا اعلان ہوا تھا۔ تمام لوگ اپنی جگہوں سے ان کے ادب کے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا آج کسی بھی شخص کو عزت دینے کا یا کسی سے بھی نرمی سے پیش آنے کا۔ آج میرا بیٹا مجھ سے دور ہونے والا تھا۔ میرا دل بار بار اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آج کچھ برا ہونے والا ہے اور اتنا شدید برا ہوگا کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر میرا بیٹا ہمیں چھوڑ گیا تو میں بھی اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ اگر میں اس کا کیس نہیں جیت پاتا تو یہ میں ایک باپ نہیں۔ میں نے آخری حد تک لڑائی نہیں کی، لیکن میں جانتا تھا کہ میں آخری حد تک لڑ جھگڑ رہا تھا۔ میرے پاس ایک ایک پیسہ میرے بیٹے کے کیس میں لگ چکا تھا۔ بس میں کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو بچا لینا چاہتا تھا، لیکن اب سب بے معنی سا لگ رہا تھا۔ جج صاحب کے آنے کے بعد سنوائی شروع ہو گئی۔ مخالف پارٹی کا وکیل کھڑے ہو کر جج کے سامنے بولنا شروع ہو گیا۔ مقتول کے گھر والے انصاف چاہتے ہیں۔ ملزم کے والد کورٹ کے بعد مقتول کے گھر والوں کو دھمکی نامے بھیج رہے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ پیچھے کوئی بھاری سپورٹ ہے اور نہ ہی پیسہ، مگر اس کے باوجود ان کی غنڈہ گردی ختم نہیں ہو رہی۔ ان میں ذرا بھی رحم نہیں آ رہا ہے۔ اگلے شخص کو یہ جانور سمجھ رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کا بیٹا کسی بھی انسان کو مار دے اور ان کے بیٹے کو آرام سے رہائی مل جائے۔ یہ ممکن ہے۔ یہ سمجھتے ہیں قانون کھیلنے کا نام ہے، لیکن جب قانون کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے، قانون کھیلنے کا نام نہیں ہے بلکہ سمجھنے کا نام ہے۔ جج صاحب، انہوں نے ابھی کورٹ کے باہر سینکڑوں لوگوں کے درمیان مجھ پر ہاتھ اٹھایا، صرف اس لیے کہ میں انہیں سمجھانے گیا تھا کہ آپ اس طرح میرے کلائنٹ کو دھمکیاں نہ دیں۔ ان کا بیٹا بھی گنڈا ہے اور یہ صاحب خود بھی گنڈا گردی پر اتر آئے ہیں۔ خیر، یہ سب معمولی باتیں ہیں، ہم سیدھا مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ انسان باہر ہوئی لڑائی کو اس طرح سے استعمال کرے گا۔ آپ کے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں، میڈیکل رپورٹ، فنگر پرنٹس، ہر ایک شے رہ گئی تھی۔ CCTV فوٹیج سامنے آئی، آج بھی وہ ہم نے جمع کروائی ہے۔ مقتول کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے بیٹے سے ان کے بیٹے کا یارانہ بہت اچھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، لیکن فرق اتنا تھا کہ مقتول کا گھرانہ امیر اور ملزم کا گھرانہ غریب ہے۔ ملزم کے والد صاحب پہلے کورٹ کے باہر ہی ریڑھی لگا کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ مقتول کی مدد کی وجہ سے ان کے بیٹے کو نوکری ملی، تب کہیں جا کر ان کے حالات بہتر ہوئے اور انہوں نے طے کر دیا اور اب باہر سموسے بیچنے لگے ہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کیس کی نوعیت کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ وہ مزید بولا، ان دونوں کے درمیان ایک لڑکی آ گئی تھی۔ وہ لڑکی خوبصورت ہے اور بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ مقتول کو بہت پسند کرتی تھی اور یہ بات ملزم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سہیل نے اپنے دوست سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا کہ میں اس لڑکی کو چاہتا ہوں، تم بھول جاؤ۔
تم اپنے لیے کسی اور کو دیکھ لو، لیکن میرا مقتول بھی اس لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان اس بات کو لے کر جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے ملنا بند کر چکے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتے تھے، مگر اس ایک لڑکی کی وجہ سے رشتہ برباد ہو گیا۔ سہیل نے الگ سے اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی، ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی مقتول میں دلچسپی لے رہی تھی، اور پھر وہ ہوا جذبات کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ سہیل نے بہت ہی میٹھا بن کر مقتول کو ایک خالی پلاٹ پر بلایا تھا۔ اتفاقی طور پر اس پلاٹ کے بالکل سامنے والے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ فرنٹ کیمرہ ان کا کچھ دنوں سے خراب ہے، جس کی وجہ سے قتل کی ویڈیو نہیں بن پائی، لیکن جہاں سے یہ صاحب گزرے ہیں وہ حصہ کیپچر ہوا ہے، جو میں نے آپ کے پاس جمع کروا دیا ہے۔ اسی پلاٹ پر انہوں نے مقتول کی ہی بندوق سے انہیں تین گولیاں ماری ہیں اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ بندوق پر موجود ان کے فنگر پرنٹس اور کیمرے کی فوٹیج ان دونوں کے درمیان کوئی چیٹ کہ یہ دونوں اس مقام پر ملاقات کریں گے، سب آپ کے پاس جمع کروا دیا گیا ہے۔ پچھلی سنوائی میں جج صاحب کے سامنے لڑکی کو پیش کر دیا گیا ہے، وہ رپورٹ بھی آپ کو مل چکی ہوگی۔ وہ مزید کچھ کہہ رہے تھے، اس سے پہلے ہی میرا وکیل احتجاج کیے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا، مگر جج نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وکیل صاحب مزید بولے، اب میں ملزم کے والد صاحب کو کٹہرے میں بلانا چاہتا ہوں، ہمیں ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں جو باقی کیس کے حصے سے جڑے ہیں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ جج صاحب نے جیسے ہی اجازت دی، مجھے فوراً ہی کٹہرے میں بلایا گیا۔ میں جھکے کندھوں کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا ہو گیا، جب اچانک جج صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ سب لوگ انہی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آئے تھے اور جھک کر مجھے سلام کیا تھا، جبکہ میں انہیں اب بہت قریب سے دیکھنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے ہاتھ تھام کر مجھے کٹہرے سے باہر نکالا اور گلے لگا لیا تھا۔ میں بالکل سن ہو چکا تھا۔ ایک انسان جو اتنے بڑے کورٹ کا جج ہو، وہ آپ کو ایسے گلے لگا لے، آپ کے کیسے جذبات ہوں گے؟ میں اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ بولے، میں سید رحمان ہوں، کچھ یاد آیا؟ میں اس بار بھی سر نفی میں ہلا گیا۔ وہ بولے، کوئی بات نہیں، یہ سنوائی ختم ہو جائے، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ان کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ آیا تھا، لیکن میں اپنا سر جھٹک گیا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا، اتنے بڑے کورٹ کے جج انسان ہوں۔ میں نے فوراً ہی واپس کھڑا ہو گیا کٹہرے میں۔ انہوں نے اب وکیل صاحب کو دوبارہ سے بات کا آغاز کرنے کا حکم دیا۔ وکیل صاحب میرے پاس آ گئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جس دن آپ کے بیٹے نے اپنے دوست کا قتل کیا تھا، اس دن آپ کہاں پر تھے؟ میں فوراً سے بولا، یہ جھوٹا الزام ہے، میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا۔ کوئی لڑکی ان دونوں کے درمیان نہیں آئی تھی۔ بے شک ان دونوں کے درمیان جھگڑا ضرور ہوا تھا، اس بات کی گواہی میں بھی دیتا ہوں، لیکن جھگڑا کوئی لڑکی کا نہیں تھا۔ یہ بات ہے، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میرے بیٹے کے پاس کچھ نہیں ہے، میں مانتا ہوں یہ نوکری جو اس کی لگی ہوئی ہے، یہ بھی اسی کے دوست کے ذریعے ہی لگی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان حسد کا رشتہ نہیں تھا۔ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ وکیل کو دوبارہ بلا لیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے وہ بتائیں۔ وہ مزید کچھ کہتے، اسی پر جج صاحب بولے، آپ ملزم کے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آ سکتے۔ میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، اب میں ملزم سے خود کچھ سوال کروں گا۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ وکیل صاحب نے حیرت سے جج صاحب کو دیکھا تھا، لیکن جج صاحب کے سامنے نہ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت تھی اور نہ ہی اوقات۔ وہ جی سر بول کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔
جج صاحب اب اپنے میرے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے، نام کیا ہے تمہارا اور کیا کام کرتے ہو؟ جو نوکری تمہارے دوست نے لگائی تھی اس کی کیا تنخواہ ہے؟ میرا بیٹا سر جھکا کر بولا، میرا نام سہیل فرید ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میرے دوست نے مجھے ایک بہت بڑے یوٹیلٹی سٹور میں منیجر کی پوسٹ پر لگایا تھا۔ اتنی کم عمری میں اتنی بڑی پوسٹ حاصل کر لینا آسان بات نہیں ہوتی، لیکن میرے اندر قابلیت تھی اور میرے دوست کے پاس پیسہ، مجھے یہ نوکری مل گئی۔ میں اپنا کام ایمانداری سے کر رہا تھا۔ وکیل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے درمیان کوئی لڑکی نہیں آئی تھی۔ میرا دوست ایسی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میں۔ ہم دونوں نے یہی سوچا تھا کہ شادی کے 27 سال کی عمر کے بعد کریں گے، جب اپنے بل بوتے پر کچھ بن جائیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ میں نے اپنے دوست کا قتل کیا ہے، ایک لڑکی کے پیچھے کیا ہے۔ جج صاحب بولے، یعنی آپ نے قتل کسی اور وجہ سے کیا ہے؟ میرا بیٹا سر نفی میں ہلا کر بولا، میں اپنے دوست کو کیوں ماروں گا جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا، میری مدد کرتا رہا؟ میں اپنا نقصان کیوں کروں گا؟ جس انسان سے مجھے فائدہ مل رہا ہے اسے ہی ختم کر کے میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں ماروں؟ آپ خود بتائیں، آپ کو اگر پوسٹ کسی اور کے ذریعے ملی ہے اور وقتاً فوقتاً اس انسان سے آپ کو فائدہ بھی مل رہا ہے تو کیا آپ اسے ختم کر دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ میری اور اس کی لڑائی کسی لڑکی کی وجہ سے نہیں ہوئی، میری اور اس کی لڑائی اس بات پر ہوئی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ ہم پہلے ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس بات کی گواہی میرے ماں باپ اور اس کے ماں باپ دونوں دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک میری جاب ہو گئی اور میں بہت مصروف ہو گیا۔ رات کو دیر سے گھر واپس آنا اور صبح جلدی نکل جانا۔ ہمارے درمیان اس بات کو لے کر جھگڑا ہونے لگا تھا، کیا ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو وقت بھی نہیں دے سکتے ہیں؟ بات صرف یہ تھی کہ ہم کسی پلاٹ پر نہیں، وہاں موجود ایک کیفے میں ملنے والے تھے۔ جس ویڈیو کی بات وکیل صاحب کر رہے ہیں وہ راستے کی ویڈیو ہے۔ میں اس دن سٹور سے جلدی چھٹی لے کر اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا، تب اچانک اس کے میرے پاس میسج آئے تھے، تم جہاں بھی ہو آدھے راستے سے ہی لوٹ آؤ، مجھے خطرہ ہے، مجھے دھمکی کی کال آئی ہے، تم مجھ سے ملنے نہیں آنا۔ اس وقت میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب مجھے پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں فوراً سے بولا، تم اس وقت کہاں پر ہو؟ میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، تم گھبراؤ مت۔ اور اس نے مجھے اسی پلاٹ کا بتایا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ وہ انہیں، بلکہ جو قتل کر رہا ہے وہ میں سے کر رہا ہے۔ میں اس پلاٹ پر پہنچ گیا، وہاں پر اس کا موبائل، گن وغیرہ سب موجود تھے۔ جس گن کی بات وکیل صاحب کر رہے ہیں اس پر میرے فنگر پرنٹ ضرور ہیں، کیونکہ میں نے اس گن کو ہاتھ میں دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرکت میرے گلے کا توق بن جائے گی۔ میں نے ہی ایمبولینس کو کال کر کے اطلاع پہنچائی تھی کہ جلدی سے اس کو ہسپتال پہنچایا جائے، لیکن راستے میں ہی وہ دم توڑ گیا تھا۔ فرنٹ کیمرہ خراب ہونا اتفاق نہیں بلکہ اسے خراب کیا گیا تھا تاکہ مجھے پھنسایا جا سکے۔ میرے دوست کے والد صاحب پراپرٹی ڈیلر ہیں، وہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ انہیں کٹہرے میں بلا کر پوچھ سکتے ہیں کہ سمیر صاحب سے ان کی کیا ڈیل چل رہی تھی۔ اگر انہوں نے آپ کو سچائی نہیں بتائی آپ اس پر انویسٹیگیشن کریں، اور خدا کی قسم اگر تب بھی سچ سامنے نہ آئے، جج صاحب میں اپنے آپ کو زبان دیتا ہوں کہ میں خود اپنے اوپر الزام لے کر خود کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دوں گا۔ کوئی میری بات سننا ہی نہیں چاہتا، نہ میرا وکیل خود کا، نہ مخالف پارٹی کا وکیل۔ سب لوگ بس مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اصل مجرم کو پکڑنے کی بجائے بے قصور کو سزا دے کر اس کی مری ہوئی روح کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔
میں اپنے بیٹے کی بات خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کی آواز پوری عدالتی کمرے میں گونج رہی تھی۔ جج صاحب نے بلند آواز میں حکم صادر کر دیا تھا، اب کٹہرے میں مقتول کے والد کو بلایا جائے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ جا کر خاموشی سے بیٹھ کر تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ کٹہرے میں آئے، وکیل صاحب فوراً سے کھڑے ہو گئے تھے، مگر جج نے انہیں بٹھا دیا تھا۔ وہ خود انہیں دیکھتے ہوئے بولے، اب آپ بتائیں، جو بات اس لڑکے نے بولی ہے اس میں کتنی سچائی ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر بولے، سمیر صاحب کی طرف سے میرا دھیان نہیں گیا، لیکن یہ ٹھیک بول رہا ہے۔ میں پراپرٹی ڈیلر ہوں اور ان سے ہی میرے کچھ معاملات خراب چل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے سیدھی سیدھی دھمکی دی تھی، اگر میں نے ان کے پلاٹ پر پیسہ نہیں لگایا اور ایک ڈیل ہم دونوں کے درمیان بھی چل رہی تھی جسے ہمیں آدھا آدھا حصہ ملنا تھا، لیکن وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ خود 60% رکھیں گے اور مجھے 40% دیں گے۔ اس بات پر ہماری لڑائی کافی ہو گئی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ کچھ دنوں پہلے مجھے اپنے ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے معلوم ہوا کہ جس پراپرٹی نے اسے مجھے 40% حصہ ملنا تھا وہ پوری انہوں نے اپنے نام کروا لی ہے اور مجھے اس پراپرٹی سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے کیس میں اتنا الجھا ہوا ہوں کہ اس طرف میں نے زیادہ دھیان ہی نہیں دیا، جبکہ نہ جانے کیوں ایسا لگنے لگا تھا کہ کوئی راستہ اب نکلے گا۔ میرے سامنے بیٹھا جج کوئی انسان نہیں، اس وقت مجھے کسی فرشتے کی مانند لگ رہا تھا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو دیکھا تھا اور بولے کہ میں ایک اور تاریخ دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، اب تمام مخالفت چھوڑ کر سمیر صاحب کے اوپر کام کریں، یہ میرا حکم ہے، اور اب ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کریں، کیونکہ کیس کی نوعیت اب ڈرامے کی کچھ بھی اور ہو رہی ہے۔ یہ لڑکا بے قصور ہے، اس کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اس وقت عدالت یہیں پر برخاست کی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے، جبکہ میں اسی پل خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ میں سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم میں جان واپس آ گئی ہو۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل پریشان تھا، جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اچانک ہی انجان سر گھما کر دیکھا تو انجان چہرہ کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو جج صاحب نے اپنے آفس روم میں بلایا ہے، جلدی سے آپ لوگ آ جائیں۔ ان کی بات سن کر میں کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اس انسان سے ملنا تھا، نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ہم پہلے ملاقات کر چکے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ان کے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے اجازت مل گئی تھی۔ میں اپنی بیوی کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا اور وہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں ان کی پشت ہی دیکھ رہا تھا۔ میں دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا، اگر آج وہ سوال نہ کرتے اور آج وہ مخالف پارٹی کے وکیل کو خاموش کروا کر خود آگے بڑھ کر سوال نہ پوچھتے۔ میرا بیٹا کبھی بھی کچھ نہیں بول پاتا اور سچائی ایسے ہی دبی رہ جاتی۔ میں دھیمی آواز میں بولا، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور آپ آج نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ آگے بھی اسی طرح سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ میرے کوئی 10-15 بچے نہیں ہیں، صرف ایک بیٹا ہے جو میری زندگی کا سہارا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ میری بات سن کر وہ بولے، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کچھ سالوں پہلے آپ نے ایک اور بیٹا بنایا تھا، کیا اسے بھول گئے ہیں؟ میں نے اپنی بیوی کو پریشان نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے ان کی یہ باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ پلٹے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کاکا پہچانے نہیں مجھے؟ میں سید رحمان ہوں، بھول گئے مجھے؟ میرے دل و دماغ میں دور دور تک یہ نام نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی یہ شکل۔ وہ بولا، وہ غریب وکیل جسے آپ ہر روز ایک دوسرے ٹھیلے سے پھل خرید کر کھلاتے تھے، میری جیب میں پیسے ڈالتے تھے، مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ تم ایک دن کامیاب جج بنو گے۔ کچھ یاد آیا؟
میرے دل و دماغ کی بتی اب جلنا شروع ہو گئی تھی۔ کاکا لفظ پر میرا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ میں بے اختیار بولا، تم رحمان ہو، تم کہاں چلے گئے تھے؟ 5 سال تک میں نے تمہارا انتظار کیا لیکن تم نہیں آئے۔ وہ بولا، دیکھ لیں، میں نے آپ کو پہچان لیا لیکن آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ اور جب میں نے یاد دلایا تب بھی آپ کو یاد آیا۔ آپ یعنی مجھے یاد نہیں کرتے تھے؟ میں تو دل میں آپ کو اپنا باپ مان چکا تھا۔ لہجہ شکوہ بھرا تھا۔ میں نے بولا، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور اس اچانک کیس نے میرا دل و دماغ خراب کر ڈالا ہے۔ میں کچھ سال پہلے ہی ٹھیلا لگانا بند کیا۔ میرا بیٹا آپ کمانا شروع ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اب ضرورت نہیں پڑی۔ اب میں گھر کے سامنے سموسے بیچتا ہوں۔ تم جج بن گئے ہو۔ میں آپ کہنا بھول گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہی 5 سال پرانا وکیل میرے سامنے کھڑا ہے، بالکل بے بس، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ میرے قریب آ کر گیا تھا، میرا ہاتھ تھام کر بولا، ہاں ہاں، میں وہی ہوں، آپ کا رحمان، جسے آپ اپنے پیسوں سے پھل کھلاتے تھے۔ لوگ آپ کو پاگل کہتے تھے کہ نقصان ہو جائے گا، اس بے روزگار کو مت کھلایا کرو، لیکن آپ پھر بھی میرے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ مجھے کہتے تھے کہ تم میرے بیٹے ہو، جیسے ہو، ایک دن آئے گا تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور پھر میں فخر سے یہ سب کو بتا دوں گا کہ تم میرے بیٹے ہو، بڑے بیٹے کی۔ آپ کو یاد ہے نا وہ؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو اچانک وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گیا اور تڑپ کر بولا، میں نے سب حاصل کر لیا، ایک اچھی پوسٹ، زیادہ تعلیم، گھر، گاڑی، سب کچھ ہے، میرے پاس رشتے نہیں رہے۔ امی بابا جو میرے حقیقی تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جب میں غریب تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نہیں، تب میرے بہن بھائی مجھے پوچھتے بھی نہیں تھے میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، کیسے اپنے حالات کو سنبھال رہا ہوں۔ لیکن آج جب مجھے پوسٹ ملی تب سب پوچھتے ہیں، لیکن اب میں انہیں نہیں پوچھنا چاہتا تھا، آپ کا ہر بار کیوں نہیں ہے، پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے بتایا تھا، ڈھونڈنے کی کوشش کی، تب مجھے پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے پر مقدمہ چل رہا ہے۔ اس وقت میں نے اپنی پوسٹ کے ذریعے اس کیس کو اپنے ہینڈ اوور کیا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پوری جانچ پڑتال کروائی ہے، آپ کا بیٹا بے قصور ہے، اور ہم اسے ضرور اس کیس سے باعزت بری کریں گے۔ آپ کے بیٹے نے وکالت بہت اچھے طریقے سے وقت پر دماغ چلا کر اس کیس سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اب سمیر صاحب پر معاملہ ٹل گیا ہے، ہو سکتا ہے بہت جلد آپ کا بیٹا باعزت بری ہو جائے، اور میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اسے پھانسی نہ ہو۔ آپ بس میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ نے جو میرے لیے کیا تھا میں بھول نہیں سکتا، وہ وقت مجھ پر بہت مشکل تھا، لیکن آپ میرے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ اب میرا وقت ہے اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ آپ ان باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ میری عادت تھی جب میں کسی کے ساتھ اچھا کرتا تھا تو اس کو گاتا نہیں تھا، کر کے بس بھول جاتا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ہم کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے تھے، کھانا وغیرہ بھی اس کے ساتھ ہی کھایا تھا، اور کیس کے معاملات پر ڈسکشن کر کے ہم گھر واپس آ گئے تھے، اس بات سے انجان کہ میری ایک نیکی میرے کتنے کام آنے والی ہے۔ ابھی میں گھر میں آیا تھا جب میرا موبائل فون بجا۔ میں نے کال ریسیو کی، دوسری جانب سے ایک بھاری آواز سنائی دی، آپ فرید صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں نے بولا، جی جی بولیں۔ دوسری جانب چند لمحے سناٹا سا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے آپس میں کوئی بات کر رہا ہو۔ چند لمحے بعد وہ بولے، دراصل ہمیں آپ کا نمبر جج سید رحمان نے دیا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ کا کیس ہم لوگ دیکھیں۔ آپ کے پہلے وکیل کو فارغ کر دیا گیا ہے، ان کی فیس سمیت آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمام تر چیزیں ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں، بس آپ ہمیں مدد درکار ہے اور اجازت درکار ہے۔
کیا ہم یہ کیس لڑ سکتے ہیں؟ رحمان کا نام سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میں فوراً سے بولا، جی جی، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ دوسری تاریخ ہمیں ایک ہفتے کے بعد ملی ہے۔ بس کچھ بھی کر کے میرے بچے کو رہائی دلا دیں، میرا بیٹا بے قصور ہے، اس نے کوئی قتل نہیں کیا۔ ہم لوگ بہت شریف لوگ ہیں، وہ اپنے دوست سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرا بیٹا اس کی موت سے بالکل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اچانک اس پر اتنا بڑا بھاری الزام، وہ خود بھی حیران ہے۔ آپ کو ہماری جیسی بھی مدد چاہیے ہو، جس بھی وقت مدد چاہیے ہو، ہم دیں گے، بس آپ میرے بیٹے کو بچا لیں۔ میری بات سن کر دوسری جانب ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، اور اب رحمان کی آواز کان سے ٹکرائی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کاکا؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کیا ہوا ہے کہ میرے بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسے اپنا چھوٹا بھائی لایا ہے، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں مجھے آپ کی یہ آواز بالکل پسند نہیں۔ آپ مجھے حشاش بشاش چاہیے، اس کا جج میں ہوں۔ اسے کس طرح سے اس الزام سے نکالنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ بالکل ٹینشن مت لیں، انصاف کے ساتھ اسے اس کیس سے باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اس کے اصل مجرم کو سزا پہنچائی جائے گی۔ آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل تھوڑا ہلکا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اب بھی گھبراہٹ بہت ہو رہی تھی۔ میں جب جب اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، مجھ میں ہمت اور حوصلہ بلند ہو رہا تھا۔ صبح سے ہم رحمان سے ملے تھے، کہیں نہ کہیں زندگی میں امن آ گیا تھا، اور وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی۔ میں اپنے وکیل کے ساتھ جب تک تھا، ہر روز اس کو پیسے دیتا تھا، کبھی کسی بات کے، کبھی کسی چیز کے۔ لیکن ایک ہفتے سے رحمان نے جو وکیل کروا کر دیا تھا، اس کو میں نے ایک پیسہ نہیں دیا تھا۔ خود سے میں روز کال کر کے انہیں معلومات لیتا تھا، اس کے علاوہ وہ مجھے فون کر کے بھی پریشان نہیں کرتے تھے۔ نہ جانے کس طرح سے یہ ہینڈل کیس کو کر رہے تھے، مجھے خود علم نہیں تھا۔ آج میرے بیٹے کی آخری سنوائی تھی، آج فیصلہ ہونا ہی تھا، اور مجھے اس بات کا 100% یقین تھا۔ میں اور میری بیوی کورٹ پہنچ گئے تھے۔ ہمارے جاتے ہی کیس شروع ہو چکا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ کپڑے بالکل صاف ستھرے پہنے ہوئے، چہرے پر اطمینان تھا، بال کٹے ہوئے۔ شاید یہ سب رحمان کی بدولت ہی ہوا تھا۔ کیس شروع ہو چکا تھا جب ہمارے وکیل نے بولنا شروع کیا۔ وہ مخالف وکیل کو بالکل بھی خاموش نہیں رہنے دے رہا تھا، اور بالکل مخالف خاموش ہو گیا تھا۔ سمیر صاحب کو کٹہرے میں بلایا گیا، پھر وہی ہوا تھا جو میرے بیٹے نے بولا تھا۔ ان کی تمام ریکارڈنگ نکالی گئی، اس میں صاف صاف دھمکیاں موجود تھیں، اور پھر اس آدمی کو میرے وکیل نے اتنا پریشرائز کیا تھا کہ اس نے سچ اپنے منہ سے خود قبول کر لیا تھا کہ ہاں، اس نے ہی ان کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اور پورا منصوبہ بنا کر میرے بیٹے کو پھنسا دیا گیا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سامنے کھڑے شخص کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں، جس نے مجھے، میری بیوی، میرے بیٹے، ہم سبھی کو اتنا پریشان کر دیا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ جج صاحب یعنی رحمان صاحب نے اسی پر فیصلہ سنا دیا۔ میرے بیٹے کو کورٹ نے باعزت بری کر دیا، اور سمیر صاحب کو پھانسی کا آرڈر جاری کیا گیا۔ مخالف پارٹی نے کھڑے ہو کر میرے بیٹے سے معافی مانگی تھی، جبکہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خوب رویا تھا۔ اتنی شدت سے رویا تھا کہ رحمان اپنی کرسی چھوڑ کر میرے بیٹے کے پاس آ گیا تھا، اور اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس بات سے نہیں رو رہا تھا کہ اسے اتنے مہنگے تھانے میں بند رکھا گیا، وہ اس بات پر رو رہا تھا کہ اس کا دوست نہیں رہا۔ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی وہ نہیں رہا تھا۔ اس کے لفظ میرا کلیجہ چیر گئے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ رحمان اب بالکل میرے بیٹوں کی طرح ہیں۔ اکثر وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، کبھی کبھی ہمارے گھر ٹھہر بھی جاتا ہے۔ اسی کی بدولت میرے بیٹے کو ایک اچھی نوکری ملی ہے۔ میں ایک اپنا چھوٹا سا کاروبار اسی کی وجہ سے کر پایا ہوں۔ انسان جب بے دہانی میں کوئی نیکی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
اس نیکی کی کوئی غرض نہیں رکھتا۔ میرے مولا اس نیکی کا بہت بڑا صلہ دیتے ہیں۔ میرے اس پڑوس کے لوگ روکتے تھے کہ اسے کھلانے کی ضرورت کیا ہے، اور میں یہ بول کر کھلاتا تھا کہ بیچارہ بھوکا ہے، کسی کے پیٹ میں اناج چلا جائے گا، وہ بھی میری وجہ سے۔ مجھے خوشی ہوگی، اور آج اس نیکی کا بدلہ مجھے اتنے بڑے انعام کی صورت میں ملا تھا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی کو گانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی غرض سے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بڑے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پھٹ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔